بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ کیا تراویح اور تہجد یہ دونوں ایک ہی نماز ہیں؟ غیر مقلدین نام نہاد اہل حدیث ان کا یہ دعویٰ ہے کہ تراویح اور تہجد دونوں ایک ہی نماز ہیں، بس ان کے نام الگ الگ ہیں۔ اپنی پچھلی ویڈیو میں نے ان کی کچھ ویڈیوز دکھائی تھی آپ لوگوں کو، جس میں وہ صاف صاف یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ تراویح، تہجد، صلاۃ اللیل، قیام اللیل وغیرہ یہ سب کے سب ایک ہی نماز ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ ثابت کریں گے کہ تراویح اور تہجد یہ دونوں الگ الگ نمازیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نزدیک بھی یہ نمازیں الگ تھیں، صحابہ کے نزدیک بھی یہ دونوں نمازیں الگ تھیں، اور محدثین کے نزدیک بھی یہ نمازیں الگ تھیں۔ آج کے ان نام نہاد اہل حدیث لوگوں سے پہلے کبھی بھی کسی نے ان نمازوں کو ایک نہیں کہا تھا۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں اپنے دلائل کی طرف کہ یہ دونوں نمازوں میں کیا فرق ہے اور کس طرح سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ دونوں الگ الگ نمازیں ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم تراویح کی تعریف جان لیتے ہیں۔ حالانکہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی تراویح کی تعریف پیش کی تھی امام بدر الدین عینی کے حوالے سے، عمدۃ القاری کے حوالے سے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہاں پر جو تراویح کی تعریف پیش کریں گے وہ امام ابن حجر اسقلانی کے حوالے سے۔ امام ابن حجر اسقلانی اپنی کتاب فتح الباری کے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 294 پر تراویح کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں، تراویح ترویحہ کی جمع ہے، جو نماز جماعت کے ساتھ رمضان کی راتوں میں پڑھی جاتی ہے وہ تراویح ہے۔ تو تراویح کی آپ نے تعریف سن لی کہ تراویح جو ہے وہ ترویحہ کی جمع ہے، اور یہ وہ نماز ہے جو رمضان کی راتوں میں جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ اور تہجد وہ نماز ہوتی ہے جو رمضان یا غیر رمضان میں عشاء کے بعد ایک نیند لینے کے بعد دوبارہ اٹھ کر پڑھی جاتی ہے۔ آئیے اب اس پر دلیل بھی سن لیتے ہیں۔ امام ابو داؤد اپنی سنن میں حدیث نمبر 1352 پر حدیث لکھتے ہیں، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس تعلق سے بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو عشاء پڑھاتے اور پھر بستر پر آ کر سو جاتے۔ جب آدھی رات ہو جاتی تو قضائے حاجت اور وضو کر کے مصلی پر تشریف لے آتے اور 8 رکعت پڑھتے۔ تو دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلے عشاء کی نماز پڑھاتے، یہاں پر رمضان کا کوئی ذکر نہیں ہے، یعنی کہ تہجد کا تعلق رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ رمضان یا غیر رمضان ہمیشہ پڑھی جاتی ہے۔ تو تراویح وہ نماز ہے جو رمضان کی راتوں میں جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، اور تہجد وہ نماز ہے جو رمضان یا غیر رمضان میں عشاء کے بعد سونے کے بعد آدھی رات کو اٹھ کر پڑھی جاتی ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی اسی طرح ہے کہ آپ عشاء کے بعد سو جاتے تھے اور پھر آدھی رات کو اٹھ کر کے نماز تہجد پڑھتے تھے۔ اب تراویح اور تہجد میں کچھ ظاہری فرق بھی سن لیں، اور وہ یہ ہے کہ تہجد قرآن کریم سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 79 میں فرمایا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ تو تہجد جو ہے وہ قرآن کریم سے ثابت ہے، اور تراویح جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ اور دوسرا فرق یہ کہ تہجد کی شروعات مکہ شریف میں ہو گئی تھی، جبکہ تراویح کی شروعات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں کی ہے۔ تیسرا فرق یہ کہ تہجد جو ہے وہ پہلے فرض تھی، بعد میں اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی، اور تراویح کبھی بھی فرض نہیں تھی۔ آئیے اس بات کی دلیل بھی دے دیتا ہوں کہ تہجد پہلے فرض تھی اور بعد میں اس کی فرضیت منسوخ ہوئی ہے۔ امام ابو داؤد اپنی سنن ابو داؤد میں صفحہ نمبر 474 پر روایت نقل کرتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ تہجد کے بارے میں جو اللہ کا حکم تھا، یعنی کہ یہ فرض تھی، وہ قرآن کی دوسری آیت سے منسوخ ہو گیا۔ تو یہ بھی ثابت ہو گیا کہ جو تہجد ہے وہ پہلے فرض تھی اور بعد میں اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی، لیکن جو تراویح ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ کبھی بھی فرض نہیں تھی۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تہجد اور تراویح کو الگ الگ پڑھتے تھے۔ آئیے اس پر بھی دلیل آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، جس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بھی تراویح اور تہجد الگ الگ نمازیں ہیں۔ امام مسلم اپنی صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1107 پر حدیث نقل کرتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک رات رمضان المبارک میں نماز پڑھ رہے تھے،
میں آیا اور آپ کے پہلو میں کھڑا ہو گیا۔ پھر دوسرے صحابی تشریف لائے اور وہ بھی اسی طرح کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ ہماری ایک جماعت بن گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ محسوس فرمایا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو گئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو مختصر کر کے ختم کر دیا اور اپنے حجرے میں تشریف لے گئے، اور وہاں آپ نے وہ نماز پڑھی جو ہمارے پاس نہیں پڑھی تھی۔ اب ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک نماز وہ پڑھی جس میں صحابہ شامل ہو گئے تھے، جس میں جماعت بن گئی تھی، اور پھر صحابی فرما رہے ہیں کہ پھر آپ نے اپنے حجرے میں جا کر کے ایک اور نماز پڑھی، اور یہ وہ نماز تھی جو آپ نے ہمارے ساتھ نہیں پڑھی تھی۔ یعنی کہ صحابہ کے اس بیان سے ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو الگ الگ نمازیں پڑھی ہیں۔ اور آپ کو بتاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں جا کر کے جو نماز پڑھتے تھے وہ تہجد ہوتی تھی، کیونکہ آپ کا معمول تھا کہ آپ ہمیشہ تہجد اپنے حجرے میں ہی ادا فرماتے تھے۔ آئیے اس پر ایک دلیل بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ امام بخاری اپنی صحیح بخاری میں حدیث نمبر 729 پر حدیث نقل کرتے ہیں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کی نماز اپنے حجرے میں پڑھا کرتے تھے۔ تو رات کی نماز جسے کہتے ہیں وہ تہجد کی ہی نماز ہے، اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رات کی نماز یعنی کہ تہجد کی نماز اپنے حجرے میں پڑھا کرتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ وہ نماز جو آپ نے اپنے حجرے کے باہر پڑھی وہ تراویح کی نماز تھی، جس کو صحابہ کے ساتھ پڑھا، صحابہ اس میں شامل ہو گئے تھے، اور پھر آپ نے وہ نماز پڑھی جو اپنے حجرے میں جا کر کے پڑھی، یعنی کہ وہ تہجد تھی جو کہ آپ ہمیشہ اپنے حجرے میں پڑھتے تھے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک بھی تراویح اور تہجد یہ الگ الگ نمازیں تھیں۔ آئیے اس پر بھی ایک دلیل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ امام بخاری اپنی صحیح بخاری میں حدیث نمبر 2010 پر لکھتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کی جماعت کو دیکھ کر لوگوں سے فرمایا، وہ نماز جس سے تم سو جاتے ہو یعنی کہ تہجد، وہ اس نماز سے افضل ہے جس کا تم قیام کر رہے ہو یعنی کہ تراویح۔ یعنی کہ حضرت عمر کے نزدیک دو طرح کی نمازیں ہیں، ایک وہ کی جس میں سونے کی ضرورت پڑتی ہے یعنی کہ تہجد، اور ایک وہ نماز ہے جس میں سونے کی ضرورت نہیں پڑتی جو لوگ عشاء کے بعد پڑھ لیتے ہیں یعنی کہ تراویح۔ تو حضرت عمر بھی تراویح اور تہجد کو الگ الگ کاؤنٹ کرتے تھے۔ آئیے اب آپ کے سامنے محدثین کے حوالے پیش کرتا ہوں کہ محدثین بھی تراویح اور تہجد کو الگ الگ نمازیں ہی کاؤنٹ کرتے ہیں۔ امام ابن حجر اسقلانی اپنی کتاب فتح الباری کے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 295 پر قیام اللیل کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ اس سے مراد مطلق قیام ہے، جیسا کہ ہم نے تہجد میں ذکر کیا ہے۔ پھر آگے امام نووی کا قول لکھتے ہیں کہ اس سے مراد تراویح ہے۔ پھر امام کرمانی کا قول لکھتے ہیں کہ اس سے مراد تراویح ہے۔ اگر تہجد اور تراویح یہ دونوں ایک ہی نماز ہوتی تو پھر محدثین کے الگ الگ قول کیوں ملتے کہ ایک کہتا ہے کہ اس سے مراد تہجد ہے، ایک کہتا ہے کہ اس سے مراد تراویح ہے؟ اگر یہ دونوں ایک ہی چیز تھیں پھر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ چاہے اس کو کوئی تہجد کہہ دے یا تراویح کہہ دے، دونوں اس پر آرگومنٹ نہ کرتے اور دونوں اس بات پر متفق ہو جاتے کہ جو تم کہہ رہے ہو وہی ہم بھی کہہ رہے ہیں، بس نام الگ الگ ہیں۔ لیکن محدثین کے نزدیک ایسا نہیں تھا، ان کے نزدیک تہجد الگ نماز ہے اور تراویح الگ نماز ہے۔ آئیے ایک اور دلیل سنتے ہیں۔ ابن قدامہ مقدسی حنبلی اپنی کتاب المقنع میں صفحہ نمبر 34 پر لکھتے ہیں، پھر تراویح ہے اور وہ 20 رکعت ہے، اس کو رمضان میں با جماعت پڑھے اور اس کے بعد با جماعت وطر پڑھے، اور اگر وہ تہجد بھی پڑھتا ہو تو وطر تراویح کے بعد نہیں بلکہ تہجد کے بعد پڑھے۔ یعنی کہ ابن قدامہ مقدسی حنبلی جو کہ حنبلیوں کے بہت بڑے امام ہیں، وہ بھی اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ جو تراویح ہے وہ رمضان میں جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے اور اس کے بعد وطر پڑھی جاتی ہے، اور پھر آگے وضاحت کر رہے ہیں کہ لیکن جو شخص تہجد بھی پڑھتا ہو اس کو چاہیے کہ وطر تہجد کے بعد پڑھے۔ اب سوچئے کہ اگر تراویح اور تہجد ایک ہی نماز ہوتی تو پھر ابن قدامہ یہ کہتے کہ تراویح کے بعد وطر پڑھ لو کیونکہ تہجد بھی اسی کا نام ہے، لیکن نہیں، ان کے نزدیک الگ الگ نماز ہے کہ اگر آپ تہجد نہیں پڑھتے ہیں تو وطر کو تراویح کے بعد پڑھ لیجئے، اور اگر آپ تہجد پڑھتے ہیں تو وطر کو تہجد کے بعد پڑھنا بہتر ہے۔ اب آئیے آپ کو ایک اور حوالہ پیش کرتا ہوں کہ جن امام بخاری کا نام لے لے کر کے یہ لوگ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں
وہ امام بخاری خود تراویح اور تہجد کو الگ الگ نمازیں سمجھتے تھے۔ امام ابن حجر اسقلانی اپنی کتاب ہدی الساری مقدمہ فتح الباری صفحہ نمبر 505 پر لکھتے ہیں، جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی تو امام بخاری کے پاس ان کے دوست و احباب جمع ہو جاتے، سو وہ ان کو نماز پڑھاتے، یعنی کہ جماعت کے ساتھ امام بخاری انہیں نماز پڑھاتے، اور ہر رکعت میں 20 آیات تلاوت کرتے، اسی طرح پورا قرآن ختم کرتے۔ پھر سحری کا وقت نماز تہجد میں نصف سے ثالث قرآن تک پڑھتے اور ہر تیسری رات سحر کے وقت ختم کرتے۔ تو دیکھیں کہ جب رمضان کی راتیں شروع ہوتی تو اسپیشلی امام بخاری کے کچھ لوگ ان کے پاس آ جاتے اور ان کے ساتھ جماعت سے راتوں میں نماز پڑھتے تھے، اور امام بخاری انہیں نماز پڑھاتے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ نماز جو رمضان کی راتوں میں جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، جیسا کہ محدثین نے بتایا، اسے تراویح کہتے ہیں۔ تو لوگ امام بخاری کے پاس آتے تھے، امام بخاری انہیں نماز پڑھاتے تھے، یعنی کہ تراویح پڑھاتے تھے۔ اور اس کے علاوہ امام بخاری کا ایک اور عمل لکھا ہے کہ امام بخاری پھر اس کے بعد آدھی رات کو پھر ایک نماز پڑھتے تھے۔ تو یعنی کہ امام بخاری کے نزدیک بھی تراویح اور تہجد الگ الگ نمازیں ہیں، اور امام بخاری خود انہیں الگ الگ پڑھتے تھے۔ جو لوگ امام بخاری کا نام لے کر آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ ان کے دھوکے میں نہ آئیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادتیں بھی نہیں کرنا چاہتے اور لوگوں کو اس سے روکنا چاہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں تو اللہ کے ہی سجدے کرتے ہیں، اللہ کے لیے رکوع کرتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو یہ منظور نہیں ہے کہ آپ زیادہ اللہ کے سامنے جھکیں، اس لیے انہوں نے شارٹ کر دیا اس کو، پہلے اسے 8 رکعت بنا دیا یہ بول کر کہ تراویح اور تہجد ایک ہی نماز ہے، اور اس کے بعد اس کو اور شارٹ کر دیا یہ بول کر کہ تہجد اور وطر بھی ایک ہی نماز ہے، اس لیے آپ 3 بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد اور شارٹ کر دیا یہ بول کر کہ کیونکہ وطر کی 1 رکعت بھی پڑھنا جائز ہے، کچھ روایتوں میں اس طرح کا ذکر ملتا ہے، اس لیے آپ 1 رکعت بھی پڑھ کر اپنی جان چھڑا سکتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی عبادتوں سے اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں، اس لیے خدا را ان کے بہکاوے میں نہ آئیں۔ تراویح اور تہجد الگ الگ نمازیں ہیں۔ تراویح کا تعلق رمضان کے ساتھ میں ہے اور اسے جماعت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اور تہجد کا تعلق رمضان کے ساتھ میں نہیں ہے، اسے آپ رمضان یا غیر رمضان ہمیشہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ تہجد پہلے فرض تھی، لیکن تراویح کبھی بھی فرض نہیں تھی، بلکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس کے علاوہ تہجد کا ثبوت جو ہے وہ قرآن سے ہے، اور تراویح کا ثبوت جو ہے وہ حدیث سے ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ نے یا محدثین نے کبھی بھی تہجد اور تراویح کو ایک نہیں کاؤنٹ کیا، بلکہ الگ الگ کاؤنٹ کیا ہے، جس کے دلائل ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ اس لیے آج اگر کوئی اس طرح کا دعویٰ کرتا ہے کہ یہ ایک ہی نمازیں ہیں، یعنی کہ انہوں نے ایک نیا طریقہ ایجاد کیا ہے، اور ایسا طریقہ ہے جو کہ پرانے طریقے کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے، اس لیے اسے ہرگز قبول نہیں کیا جا سکتا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے کسی کی اصلاح ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔